پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے قاضی صاحب, یہ شیر افضل مروت صاحب آج صبح تک تو وہ تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پارٹی کی طرف سے, لیکن اچانک پھر حامد رضا صاحب کا نام آ گیا. عمران خان صاحب اتنا بڑا یو ٹرن, پھر میرا خیال ہے گورنمنٹ اس کے اندر انوالو ہوئی نون لیگ, تو نون لیگ کی بات عمران خان صاحب نے کیوں مان لی؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ نون لیگ نے ان تک یہ بات پہنچائی کس طرح اور کیسے انہوں نے مانی. اگر عمران خان صاحب نون لیگ کی اتنی باتیں مانتے ہیں پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو مان لیا نا, ان کو محسوس یہ ہوا کہ اگر میں نہ مانا تو یہ سیٹ چلی جائے گی ہمارے. ہاں نہیں, پھر تو میرے خیال میں اب تو مسئلہ ہی ہو گیا, سیٹ کا مسئلہ ہے. ان کو یہ محسوس ہوا کہ شیر افضل کی سیٹ بچانی ہے یا پی اے سی کی لینی ہے اور سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا صاحب کو دینی ہے, اور عمران خان خوف سے کانپے 2-3 دفعہ اور انہوں نے کہا کہ یہ فوراً جناب چینج کیجیے. دیکھیں نام تو انہوں نے بدلا ہے نا, کیا تو ہوتا ہے نا کہ جی نام تو انہوں نے چینج کیا ہے نا سر, وہ جماعت نے چینج کیا نا, جماعت کے اندر جماعت عمران خان ہے سر, اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے. وہ تو دیکھیں نا, عمران خان ہے, جماعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس میں جو مجھے زیادہ امپورٹنٹ چیز لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ جماعت کے اندر بھی چیزوں میں اختلاف ہے. کچھ لوگ شیر افضل مروت صاحب کے نام سے لگتا ہے کہ خوش نہیں تھے, بلکہ سارے ہی خوش نہیں تھے. تو اب یہ تو کچھ لوگ جو خاص طور پہ پرانے لوگ ہیں, اب ان کا یہ موقف ہے کہ جس طریقے سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینیٹر بنایا گیا, آلدو کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, 2 سینیٹرز آئے, حامد خان صاحب آئے, تو وہ آئے کیونکہ مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ دیا. اور جس مشکل وقت میں حامد رضا صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا, جب کوئی بھی ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا, یہاں تک کہ انہوں نے 3000 آپ کو پتا ٹکٹ بھی سائن کیے تھے. ایک رات پہلے وہ پہنچے تھے چھپ کے مفروری میں اسلام آباد, اور 3000 ٹکٹ سائن کر کے دے کے گئے تھے کہ اگلے دن وہ ٹکٹ جمع ہونے ہیں, لیکن وہ جمع نہیں ہو سکے, بیچ میں بلے باز آ گیا. تو حامد صاحب نے جس طریقے سے ان سے دوستی نبھائی ہے, تو جماعت کے اندر یہ ایک سوچ تھی کہ یہ سیٹ ان کو دینی چاہیے, یا چیئرمین جو شپ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی. اچھا, شیر افضل مروت صاحب خواجہ آصف سے کیا کرنے گئے تھے ملنے کے لیے؟ اچھا, یہ ویڈیو ہم نے بھی دیکھی ہے, جیو کے رپورٹر ہیں گردیزی صاحب, انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ ہی میں نے دیکھی. آئی ڈونٹ نو اب یہ کوئی تحریک انصاف کا پیغام لے کے گئے تھے یا شیر افضل مروت صاحب ویسے ان سے ملے تھے. ویسے تو دونوں پارلیمنٹیرینز ہیں, اور شیر افضل مروت صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرین ہیں, لیکن وہ جو صحافی ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن کر رہے ہیں کہ کیا اب آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے اس کے آپ مضبوط امیدوار ہوں گے, کیونکہ آپ نون لیگ کی قیادت سے بھی مل کے آ رہے ہیں. تاثر یہ وہ دے رہے تھے اپنے سوال میں کہ شاید یہ کوئی لابنگ کرنے گئے تھے, لیکن اس کے اوپر اب تو شیر افضل مروت صاحب بھی کوئی موقف دے سکتے ہیں. ماضی میں بھی آپ کے پروگرام میں آ چکے ہیں, وہ ایک دو میرے اوپر ڈال, میرے پاس میں ایسی بات کروں کہ اب تو وہ خود ہی کوئی دیں گے موقف, پر فی الحال ان کا جو وہ ہر 10 سیکنڈ بعد ان کا کوئی نہ کوئی موقف آتا ہے سر. ان کا موقف اتنا زیادہ ہے کہ پارٹی پریشان ہے اس بات پہ, اور آج انہوں نے روکا بھی ان کو کہ اللہ کا واسطہ چپ. وہ چیئرمین گور صاحب نے بھی کہا. اچھا راز سے یہ فرمائیے, یہ ویسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ایشو ہے نا بہت زیادہ گمبھیر ہو گیا, اور اس میں شیر افضل مروت صاحب کا خود یہ کہنا ہے کہ نون لیگ نے اس پہ لابنگ کی, انہوں نے ہماری پارٹی کو کہا, ہماری پارٹی جا کے اندر جا کے کہتی رہی کہ اس کو ہٹا دیں, سیٹ چلی جائے گی. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون خوفزدہ ہے مروت سے؟ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا آپ نے خود بتایا ابھی. اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ میری پارٹی کے کچھ لوگوں نے میرے خلاف سازش کی ہے, اور آج انہوں نے پھر تفصیلات بھی بتائیں کہ جا کے خان صاحب کو بتایا کہ اسپیکر نے کہا ہے کہ نہیں بنانا, یعنی وہ اسپیکر جس کے حلقے کو اٹھا کے خان صاحب لیے پھر رہے تھے 4 حلقوں میں, جو کلاس فیلو بھی ہے, دوست بھی ہے, اور ان کی پارٹی میں بھی تھے, وہ مطلب سب کچھ کرتے رہے, اور وہ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں مخالفت کی. مطلب اب نون لیگ معتبر ہے, لیکن شیر افضل خان چونکہ معتبر آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ نواز شریف کے کیسز میں زیادتی ہوئی تھی. چند ہی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو کبھی کبھار سچ بولتے ہیں. ان کا سچ اتنا ہے جس طرح پنجاب کی قیادت گدڑ ثابت ہوئی پی ایم ایل ان کی پی ٹی آئی کی, کہ سارے بھاگ گئے. یہ کے پی کے لوگ کھڑے رہے, ڈٹے رہے, اور جو لوگ ہیں جو کریکٹر شہریار آفریدی کا کریکٹر, علی محمد خان, اس کی تعریف کرنی چاہیے. علی محمد خان, اسد کیسر کو دیکھیں, اور مراد صحیح صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک وہ پارٹی کے ساتھ. پنجاب والوں نے کیا کیا ہے, ضمانتیں کرا کے بھی گئے, بھاگے سارے. دیکھیں اب ایک شخص جو آ رہا ہے اس کے خلاف ایک لابی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ تکڑا ہو رہا ہے, اور اس کی آواز خان صاحب سن رہے ہیں. خان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, شیر افضل خان اگر مضبوط ہو رہا ہے. یہ جو باقی بونے کٹھے ہوئے ہیں نا ارد گرد سارے, وہ شیر افضل کے خلاف. میرے صاحب میں اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوتے, شاید ان کے رویے کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہوں, لیکن دبنگ آدمی کوئی ہونا چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. سبمسو آدمی کا کام نہیں. حامد رضا صاحب جو ہے میرا خیال ہے وہ دبنگ ہوں گے, لیکن جس طرح یہ آئے ہیں نا, جو بات بتا رہے ہیں, چلے گئے, بعد میں ظاہر ہوئے, سب کچھ ہوا, لیکن شیر افضل خان پی ٹی آئی کا ایک نام بن گیا تھا. اب یہ جس کا بھی نام دے رہے ہیں تو یہ وہی کہانی ہے جو خان صاحب ہمیشہ کرتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا
کہ اسد کیسر کا بھائی سپیکر ہوگا، پھر انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ وہ ہوں گے جھگڑا صاحب، سب چیزوں سے پھر گئے یو ٹرن. مطلب یہ وزیر اعظم تھے تب بھی یہی کر رہے تھے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس دن اڈیالہ جیل پہنچ گئی اور عمران خان صاحب رہا ہو گئے تو کہیں گے ان کو بنی گالا لے محمد اور اردوان کو بھی خراب کرا کے آئے، محمد بن سلمان کو بھی خراب کیا. مطلب خان صاحب میں صلاحیت ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ہر جگہ بٹر ڈلوا کے دیتا ہے. پوری پارٹی کو لگایا ہوا ایسی کام پہ، ہر جگہ جہاں جاتے ہیں یہ بیان دیا، تم نے جا کے یہ کہنا اس کو کہا ہے. یہ منیر صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو پنجاب میں جس طرح لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے اور جس طریقے سے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، کے پی کے میں ویسا نہیں ہو سکا. ایک کلچر ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ لوگوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں گھسو گے تو آگے سے جواب ملے گا. یہاں پہ تو اپنے بیٹیوں کا جیز بھی اٹھا لیا. تو جو کردار تھا پنجاب پولیس کا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. کوئی اپنی خوشی سے جوڑ کے نہیں گیا، اس لیے کہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ مقبول جماعت کون ہے. لیکن زبردستی پریس کانفرنسیں، ایک دن مراد راز کے حوالے سے آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا 9 مئی کا جو ہے وہ اشتہاری اور جو ہے خدا نہ خواستہ سب سے بڑا بلوا کرنے والا یہ ہے. پریس کانفرنس میں باقاعدہ ان کی کالز گنوائیں. اگلے دن وہ استحکام پاکستان میں چلا گیا تو سب ختم ہو گیا. تو کیا اگر وہ ادھر رہتا تو پھر تو وہ بھی جیل میں ہوتا. چھوٹی سی بات مجھے بھی کر لینے دیں منیب صاحب سے پہلے. اس ملک میں استحکام اس طرح ہی آیا کہ فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ تحریک لبیک انڈین فنڈڈ پارٹی ہے، اس کو بین کر دیا. جب معاملہ ٹھیک ہوئے تو وہ واپس لے لیا. بس یہ یہاں پہ یہی چلتا ہے بھائی. نہیں، پنجاب کا یہ کلچر ہے، پنجاب کا یہ کلچر ہے. نہیں آپ کہتے ہیں کہ بس اپنی کمر پہ چاہیں. انڈیا کی فنڈڈ پارٹی کا آپ کو پتا ہے نا، یہی کہا. اس کے بعد پھر کیبنٹ نے واپس بھی کر دیا. سیاستدان تو الزام لگاتے ہیں. منیر صاحب یہ ویسے ایک پہلا رابطہ ہے گورنمنٹ کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور اس رابطے میں گورنمنٹ نے اپنا مطالبہ منوا لیا ہے. انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت صاحب کو ہٹائیں، اور حامد رضا کا نام بھی جو میری انفارمیشن ہے وہ اسپیکر صاحب کی طرف سے گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستہ تو پھر ڈیولپ ہو گیا، رابطہ تو ہو گیا پھر ڈیولپ. دیکھیں بات یہ تو خیر عمران خان صاحب، ایک تو مسئلہ یہ کہ کیونکہ وہ ایک ایسا جہاز ہے جس کا رڈر جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ جو کیپٹن آف شپ ہے وہ غائب ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ جیل میں ہے. تو پھر تو سارے باقی جو ہیں وہ ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. لیکن جو حامد رضا صاحب کا انتخاب ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے. وہ اس لیے کہ حامد رضا صاحب اس وقت جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ کچھ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پہ تو ہونے آزاد حیثیت میں ہوئے، اور ان کو ووٹ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا پڑا، پی ٹی آئی کا ان کو ملا. لیکن اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کی جو ساری الیجینس تھی یا سارا جھکاؤ تھا، اور وہ کس طرح جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب بھی ہو جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ انہیں ان کے دست شفقت بھی رکھتی ہے. جب اگر دیکھا جائے ٹریڈیشنلی تو جو حامد رضا صاحب کے والد بزرگوار تھے مرحوم صاحبزادہ فضل کریم صاحب، وہ میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب تھے. اس وقت بھی وہ رابطے اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ بڑا ان کا ایک بڑا تعلق تھا. حامد رضا صاحب بھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جب حکم ہوا ہے. تو یہاں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جو نامینیشن ہے ایز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو حامد رضا صاحب کو کہا جائے گا کہ اب آپ یہ کر لیجئے تو وہ یہ کر لیں گے. اور میں آپ کو مکمل یقین دلاتا ہوں کہ حامد رضا صاحب بالکل لڑائی کسی سے نہیں لڑیں گے. جس طرح سے معاملات چل رہے ہوں گے وہ اسی طرح چلیں گے، اور وہ بالکل نہیں کہیں گے کہ میں صرف تحریک انصاف کا سپاہی ہوں اور میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. جہاں ضرورت پڑے گی وہ سب کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ بات میری لکھ کے لے لیجیے. ٹھیک ہو گیا، چھوٹی سی بریک کے بعد